بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر علاقائی امن و سلامتی پر گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد امن و امان کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ دیگر ممالک ایران کے خلاف اقتصادی اقدامات میں امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کریں، بصورت دیگر ایران ان کے مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ ایران پر حملوں کے ساتھ ٹرمپ کی حماقتوں نے دنیا بھر کے ممالک میں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش کو بڑھا دیا ہے۔ ٹرمپ نے جوہری سلامتی کے بجائے جوہری عدم تحفظ پیدا کیا۔ ایران کو امریکہ کے ساتھ تنازع اور اپنی سفارتی طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ امریکہ سے جنگ کے تجربات اگلی جنگ میں استعمال کریں گے۔ امریکی سمجھتے تھے جنگ ختم کر کے تیل اور گیس پر قبضہ کر لیں گے۔ جنگ میں 1200 آئل ٹینکر استعمال کے قابل نہیں رہے، 15% عالمی فلیٹ ناکارہ ہو گیا۔ خلیج فارس اور اپنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ ہم تیل کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر جنگ ناامن کی صورت کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنئی نے بھی اپنے قتل سے قبل اسی موقف کا اظہار کیا تھا۔ صدر پزشکیان نے ڈاکٹرز کو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خامنئی نے اپنی ملاقاتوں اور تقاریر میں عوامی طور پر اعلان کیا تھا کہ ہمیں نہ جنگ نہ امن کی صورتحال سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حکمت، تدبر، دانشمندی، وقار کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہوں گے۔ ہم دشمن کے سامنے ذلت آمیز طور پر نہیں جھکیں گے۔ ہم طاقت کے ساتھ لیکن منطق کی بنیاد پر بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں متعدد بار اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے بارے میں مذاکرات اور فیصلہ سازی میں شامل افراد کے نزدیک یہ بہترین مفاہمت کی یادداشت تھی۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے نئی اور سخت معاشی پابندیاں عائد کرنے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں دیگر آزاد ممالک پر غیر قانونی دباؤ کے مترادف ہیں۔ جنگ کے 6 ماہ بعد امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست لڑائی میں کمی آئی ہے، تاہم مذاکرات کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل رک گئی ہے، جبکہ ایران نے غیر مجاز آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے عراق کی درخواست پر بعض عراقی آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی ہے۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ سے امریکہ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ایران آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار برطانیہ کے وزیر مملکت سٹیفن ڈوٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات میں صومالی قزاقوں کے قبضے میں موجود آئل ٹینکر کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت۔ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر گفتگو، اہم سیاسی امور پر آئندہ کی حکمت عملی زیر غور۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد نورین نیازی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے نورین نیازی نے ملاقات کے احوال کا ذکر نہیں کیا، ملاقات پر خوش تھیں۔ نورین نیازی نے کہا تھا کہ وہ باہر بات نہیں کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی قیادت کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودھراں کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ رکن صوبائی اسمبلی محمد زبیر خان اور شازیہ حیات ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ ملاقات میں سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس
اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز کی ارکان صوبائی اسمبلی کو اپنے حلقوں کے عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوشاں رہنے کی ہدایت۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے لودھرا میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اسلامک کیتھ لیبز مکمل طور پر فعال ہیں۔ پنجاب ایبز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر کوہپیما ڈاکٹر اسما کی سپونٹک ماؤنٹین سے میت کی واپسی سے متعلق بیان کہا، توقع تھی ریسکیو اہلکار میت کو واپس لانے کے لیے کیمپ 3 تک پہنچیں گے۔ ریسکیو ٹیم کیمپ 3 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ برف باری اور تیز ہواؤں کے باعث ٹیم کو واپس کیمپ 2 آنا پڑا۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان حکومت اور FCNA کے درمیان رابطہ کاری بھی مکمل ہے۔ متبادل انتظامات بھی موجود ہیں۔ ان حالات میں جو کچھ ممکن ہوا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو صورتحال سے مسلسل آگاہ کر رہا۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں، میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی درخواست پر موبائل کمپنی نے سم جاری کی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل ہے۔ سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ واٹس ایپ کا بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ٹریفک حادثات میں 2 بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ حادثات سولجر بازار، کرنگی، ملیر، کریم آباد، ناردرن بائی پاس، پورٹ قاسم، بلدیہ ٹاؤن میں ہوئے۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں مجموعی طور پر 603 افراد جان سے گئے۔ جاں بحق افراد میں 463 مرد، 73 خواتین، 51 بچے، 16 بچیاں بھی شامل ہیں۔ ہیوی ٹریفک سے ہونے والے حادثات نے 184 افراد سے جینے کا حق چھین لیا۔ ڈمپر کی ٹکر سے 12، ٹریلر سے 84 افراد جاں بحق ہوئے۔ واٹر ٹینکر نے 46، منی ٹرک نے 18، بسوں نے 24 افراد کی جانیں لی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال دینے کا اعلان۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، دھرنے جاری رہیں گے، پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگیں گے، اسلام آباد میں مارچ ہوگا، حکمرانوں کو عوامی مطالبات ماننا ہوں گے، حکمران اپنی مراد کم نہیں کر سکتے، ٹیکسوں کا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے، پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے زبردستی بھتہ وصول کیا جاتا ہے، ملک میں تیل، چینی اور آٹے کا مافیا موجود ہے، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کو انشاءاللہ میں ہڑتال کی کال دوں گا، دھرنے جاری رہیں گے، پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہوگا، ہم اسلام آباد میں بھی ایک لانگ مارچ کریں گے۔ آپ اپنی مراد کم نہیں کر رہے، جو اس پیٹرولیم کے لیوی کے بھتے کو روزانہ ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں، چینے کی امپورٹ پر تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن ہر موٹر سائیکل والے سے ہر لیٹر کے اوپر 80 روپے کا بھتہ اور سب ملا کر 130 روپے کا ٹیکس وصول کریں گے۔ میرے خیال ہے حکومت کو پوری لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں ڈائریکٹرز کی 3 نشستوں کے لیے پاکستان اور بھارت کے حمایت یافتہ پینلز میں سخت مقابلہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے کلین سویپ کر لیا ہے۔ صدر ACC محسن نقوی کی قیادت میں کامیابی پاکستان کے لیے تاریخی سنگ میل قرار۔ کامیابی کو ACC میں پاکستان کے بڑھتے اثر و رسوخ اور محسن نقوی کی اہم کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے، ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں ڈائریکٹرز کی 3 نشستوں کے لیے پاکستان اور بھارت کے حمایت یافتہ پینلز میں سخت مقابلہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے کلین سویپ کر لیا ہے۔ صدر ACC محسن نقوی کی قیادت میں کامیابی پاکستان کے لیے تاریخی سنگ میل قرار۔ کامیابی کو ACC میں پاکستان کے بڑھتے اثر و رسوخ اور محسن نقوی کی اہم کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔